یہ آسمان کڑا کڑا کر کے پھٹ پڑے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستو آپ تمام خیریت سے ہوں گے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے قاری حکیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس سے سن کر آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. تو ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو چلیں چلتے ہیں اور بیان کو سنیں. پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے. فلاح و بہبود کی منزلیں یہ ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی. کیا بتاؤں، آج تک میرے تیرے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے. خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے سوٹا لے کر اپنی خدائی ہم سے منوا رکھی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو ہسپتال میں پھینک دیتا ہے، کسی کو تڑپتے ہوئے بازار میں لٹا دیتا ہے، کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تختے شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے. خدا نے اپنی خدائی یوں منوا رکھی ہے. جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں، اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ بھی مانتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف والے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا. جس سانس میں پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نعمت ہے. جب رکتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے. ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، پیسے نعمت ہے، لیکن اصل نعمت جو سانس آ رہی ہے اس کو جانتے ہی نہیں. اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے، پھر بنتا کچھ نہیں. تو قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی. اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی. کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب آپ بالکل ذرا ابتدا کی طرف آئیں. ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے. ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا. یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا. کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کس چیز سے ہوں؟ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین،
میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ۔ اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا، ذرا توجہ تو کرو۔ فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ۔ ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں۔ اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے۔ اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے۔ اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا، اپنے مٹیریل تو دیکھ۔ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں۔ ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اور میرے بندے، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا۔ ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں۔ تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا او میرے بندے، کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تیری رگ رگ بنانے والا میں۔ اور میرے بندے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں، ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں۔ شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے؟ دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم۔ اور میرے بندے، جب یہ سب کچھ کرنے والا میں، اور میری یہ بات بھی مان جا، تیرا رب میں ہوں، کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں،
اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں. اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلانے بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں. کیا میں نے نام غیروں کا؟ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوگی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے. کون آج اللہ کے قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی. فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا. ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے. بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں. اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ ان کے اندر مکھ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے. اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا. فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو. فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے. تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے. ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ. فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تبھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر. اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے. مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر. اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود
हुआ जाज़िन अन वालिदिही शैआ, फरमाया उस दिन से भी डर जिस दिन कोई किसी के जर्रा बराबर काम ना आ सकेगा। क़यामत का दिन, हशर का दिन, महशर का दिन, हिसाब किताब का दिन, अल्लाह की अदालत की पेशी का दिन, परवरदिगार आलम की हुजूर में जाने का दिन, नामे आमाल तुलने का दिन, हर शख्स का नामे आमाल खब्बे या सज्जे हाथ में मिलने का दिन। सारी कायनात जानती है कि कुरान करीम ने साफ साफ ये बात ऐलान कह दी कि वो ऐसा दिन है कोई किसी का नहीं बनेगा। औलाद माँ बाप की बनने को तैयार नहीं है, माँ बाप औलाद के बनने अपनी अपनी में जो पड़े हुए हैं। बीवी खामिद की नहीं बनती, खामिद बीवी का नहीं बनता, अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार है। रिवायत में यूं आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये जो दिमाग है नाक के जरिए बहकर बाहर निकल जाएगा। सवा नेज़े पे सूरज की तपिश, आंखों से खून बहेगा। अहले महशर पनाह पुकार उठेंगे और फिर कोई 1-2 घंटे की तो बात नहीं। कुरान करीम की रूह से और आयत की साफ वजाहत से पता चलता है 50,000 साल का एक दिन। जरा तसव्वुर में तो लाओ। अरे आज तुम नमाज की परवाह नहीं करते, रजाई नहीं उतार सकते, सुबह को पड़े रहते हो, तब तसव्वुर में आएगी ये बात कि 50,000 साल का दिन कैसे गुजरेगा। अब तो सुबह को औरत नहीं उठती, मर्द नहीं उठता, शाम को यूं ही खा पी कर गधे की तरह बगैर नमाज पढ़े सो जाते हैं, परवाह ही नहीं। फरमाया तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन। दरख्त नहीं, छांव नहीं, कंद नहीं, कोठी नहीं, बंगला नहीं, समंदर खत्म, दरिया खत्म, नहर नदी नाले खत्म, चश्मे खत्म, नलके कुएं खत्म, पानी का नामो निशान नहीं। निजाम आलम को पहले बर्बाद किया जाएगा, फिर यकदम सारा वजूद में ला लिया जाएगा। इज़ा समाउन शक्कत, ये आसमान कड़ाक कड़ाक करके फट पड़ेगा। वइदन नुजूमुन कदरत, सितारे जमीन पे धड़ाम धड़ाम करके गिरेंगे। वइदल अर्ज़ु मुद्दत, जमीन बोरिए की तरह से लपेट दी जाएगी। वइदल जिबालु सुय्यिरत, ये बड़े बड़े पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। तमाम के तमाम अलामात कुरान करीम बता रहा है। और आज मुसलमान है, मैं खुद हूं, आप हैं, मैं कसम खाता हूं कि हमें खुदा के कलाम पे यकीन कोई नहीं। अगर यकीन हो फिर ये गफलत। सहाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सारी रात करवटें बदलता है। सुबह हुई, बेटी ने पूछ लिया, अब्बा जान मैं सारी रात देखती रही, आपको नींद नहीं आई, क्या कोई तकलीफ है? देखने वाली बेटी के भी कुर्बान जाऊं, बेचैन होने वाले अब्बा के भी कुर्बान जाऊं। आखिर बेटी भी जाग रही होगी तभी तो देखा होगा। कहने लगे अब्बा मैंने सारी रात करवटें बदलते देखा, क्या बात है, आज नींद क्यों नहीं आई? फरमाया लखते जिगर ओ नूरे नजर, ओ मेरी बेटी कल कुरान करीम की एक आयत सुन के आया हूं, तुम लम यतूबू फलहुम अदाबु जहन्नम वलहुम अदाबुल हरीक। ओ मेरी बेटी
گی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو۔ او میری بیٹی نیند کیسے آئے، کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے، وقت کے امام ہے، پرہیزگار متقی ہے، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کے آخری سورت کا آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا۔ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھ دے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں دیکھا نا جی اتنا تو نہ کرو۔ اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، ٹیلا کرا دوں گا میں۔
جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے. اخیر میں نے بکواس کر دی. میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا. کہ لگے نہیں. تماشا دیکھا یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے. اللہ غنی. کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں. بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی کتنی ہوگی. تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے. ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی مگر کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے. پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں, اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی, اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے. ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے. بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا. ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں تک ہوگی, کس قدر ہوگی, کس طرف میں ہوگی, کہاں نہیں ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے کہ لڑکی. باپ کو پتہ نہیں, ماں کو پتہ نہیں, دادی کو پتہ نہیں, نانی کو پتہ نہیں. یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے. حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے. تماشا دیکھ, کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ میرے ماں باپ, نہ میں کسی کا باپ, نہ میری اولاد, نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد, بے نیاز, بے مثل, بے مثال ہوں. ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. سام میرے محتاج ہو, میرے دروازے کے گداگر ہو, میرے دروازے کے فقیر ہو, میرے دروازے کے دستے نگر ہو. آؤ مانگو کھاؤ, موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا. کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں. جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. آئے بھی نہیں, اوئی بھی نہیں, اف بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا, جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا خود ماں بھی کان لگاتی ہے, بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے, بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے, کوئی اور پاس والی بول لے, کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کہنے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی اللہ میاں لڑکا دے گا, لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے, دعا تو بھی مانگ, بزرگ بھی مانگے, پیر بھی مانگے, فقیر بھی مانگے, عالم بھی مانگے, ماں بھی مانگے, باپ بھی مانگے, خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے مانگو تو سارے, پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. یہ ہے اصل بات. اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی, اچانک میری آنکھ کھلی, میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا.
رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا۔ میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ، فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا۔ چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا۔ اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ
یہ جو عقیدہ ہے نا، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا، اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں نے وضاحت کر دی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے۔ کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی؟ کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی؟ کسے معلوم؟ سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی، کیا پتا؟ فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی؟ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم۔ فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے، اللہ اکبر، کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے، بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے۔ دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں۔ کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے۔ اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے۔ اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر،
میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈال لو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی. پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے. صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی. چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی. مدینہ شہر ہے، کالی کملی والی کا شہر ہے. حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے. چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. روئے حضرت معاذ. یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے. ہاں حضور کے صحابہ. تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا. کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو. حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا. انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل میں رہی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری تمنا پوری نہ ہو سکی. بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، کفار سے مقابلہ ہوتا، میدان جہاد اور جنگ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا. میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے. ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری سب قید رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے. مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا. آخری وقت ہے، بیمار ہیں ابو ایوب انصاری. مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے. صحابہ کی تمنائیں دیکھو. ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا، کاروبار بڑھ جائے، مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل تلوار نیزے تیر لے کے چلے. ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. کہنے لگا مجھے بھی لے چلو. سمجھ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو. کمال ہے، بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے، کیا کرو گے؟ مہربانی کرو، احسان کرو مجھ پر، مجھے ساتھ لے کے چلو. خدا کے بندے بیمار ہے، کرے گا کیا میدان جہاد میں؟ کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو،
मुझे साथ ले चलो ऊंट पे डाल कर। तवज्जो करना जरा, आखिरी बात मेरे याद आई है, बताने लगा हूं। अबू अयूब अंसारी हुजूर का मेजबान मदीने वाला कहता है मैं बीमार हूं, मुझे ऊंट पे डाल के ले चलो, और अगर मेरी रास्ते में मौत आ जाए फिर भी मेरी लाश को साथ ले जाना। जहां कुफर और इस्लाम का जंग होगा, मुकाबला होगा, उस मैदान में मेरी लाश को फेंक देना। शायद किसी मुजाहिद की सवारी का पैर मेरे ऊपर आ जाए, मैं भी क़यामत में अल्लाह के हुजूर में कहूंगा या अल्लाह तेरे मैदान जिहाद से उठ के आया हूं मैं भी। अंदाजा लगा अबू अय्यूब अंसारी की तमन्नाओं को देख, हसरतों को देख। फरमाया मुझे साथ ले चलो, अगर मेरी मौत आ जाए तो लाश को भी फेंकना नहीं, दफन रास्ते में ना करना, साथ ले चलो, वहां मैदान में डाल देना, और इस्लाम के लिए जो लड़ने वाले हों, कुफर को मिटाने वाले हों, उनके पैर मेरे ऊपर आ जाए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने कुरान मजीद में चैलेंज कर दिया, फरमाया जमीन मेरी है तुम्हारी नहीं, आसमान मेरा, सितारे मेरे, चांद मेरा, रात मेरी, दिन मेरा, ये हवा मेरी, ये फिजा मेरी, ये दरख्त मेरे, ये पहाड़ मेरे, ये समंदर दरिया मेरे, सारा निजाम कायनात मेरा है, तू किस बात पे फख्र करता है? वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है, ये मेरी मर्जी। मस्जिद में मौत भेजूं, घर में मौत भेजूं, पानी में गरक करके मारूं, किसी और अजाब में मारूं, मेरी मर्जी। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, मेरी जमीन पे फसाद ना मचाओ, अदावत ना मचाओ, बदमाशी ना फैलाओ, जिनाकारी ना फैलाओ, जुल्म ज्यादती ना फैलाओ, वरना वो बेनियाज जात हूं मैं। फिर मुल्कों अफराद की बात नहीं, खानदान की बात नहीं, मैं तो मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूं। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए, तमाम लोग जलील होकर के मर गए। कुरान करीम कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अदावत की, बदमाशी की, जमीन पे रूगर्दानी की, उनका अंजाम देखो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने दुनिया में बदमाशी फैलाई, उनका अंजाम देखो। फरिश्ते आए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कई तरह से अजाब दिए गए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर फरिश्ते आए, पहले लूत अलैहिस्सलाम को कहने लगे, लोगों में बदमाशी छोकरों के साथ फैली हुई थी, बड़े खूबसूरत जवान लड़के बनकर आ गए, नई उम्र के लड़के बनकर आ गए। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इनके साथ बुराई का इरादा ना करो, ये मेरे मेहमान हैं। दरवाजे तोड़ने लगे, दीवारें गिराने लगे। फरमाया क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। लूत अलैहिस्सलाम ने खुशामद भी की, और ज़ालिमों बाज आ जाओ, मेरे मेहमानों की बेइज्जती ना करो, मेरे मेहमानों की तौहीन ना करो। फरमाया क़ाल या कौम इन्ना हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह। पैगंबर अपनी उम्मत पे बड़ा रहीम होता है, बड़ा शफीक होता है, बड़ा करीम होता है, बड़ा जानतदार होता है। लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी बेटियां तुम्हारे घरों में हैं, उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, मेरे मेहमानों को तंग ना करो। ज्यादा तंग करने लगे, लूत अलैहिस्सलाम ने रो दिया, फरमाने लगे क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। काश मेरे पास
पास ताकत होती, मेरे पास लाठी होती, मेरे पास कुव्वत होती, मैं तुम्हें मजा चखाता, मेरे मेहमानों की क्यों बेइज्जती करते हो? फरिश्तों ने देख लिया अल्लाह का पैगंबर परेशान है, हमारी वजह से रो रहा है, बोल उठे, कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन। लूत अलैहिस्सलाम घबराओ ना, हम आदमी नहीं, हम लड़के नहीं, हम छोकरे नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, इन्हें आने दो हमारे पास और आप जल्दी जल्दी बस्ती से निकल जाओ, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। क्या करोगे? फरमाया लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुस्रिफीन। हम इस जमीन को काट कर आसमान की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से पत्थर बरसाएंगे, नोकदार पत्थर आएंगे, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फलाने गुंडे को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, जो लड़कों के साथ बदमाशी करते हैं ये उसको लगे, ये उसको लगे। आसमान के करीब ले जाकर पूरी बस्ती की जमीन को पलट कर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मुंधे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया जालिमों इतनी बड़ी ज्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बात नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अज़ाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुनाह जो है, इसको तो लोग अब गुनाह ही नहीं मानते। औरतें भी, मर्द भी, छोटे बड़े, अमीर गरीब लगे हुए हैं रात दिन। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, बंसुरी बजने की आवाज आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ओ अनस क्या वो मनहूस अब भी आ रही है? वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं।
لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس، قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جمان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی۔ تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے، قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی بعد نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔
جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے. متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا. لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا. اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنون نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات. آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے. کہ زور زور سے سلام کہنا. آدھا میل ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا. اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا. تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی تو گلی سے کتا نکلا. مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے. لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود. پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود. گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود. لوگوں نے کہا پاگل کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی. مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے. جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے. جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خدرا تسلی میں دہم. کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے. اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے. اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں. مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں. جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آواز آئی میرے محبوب
मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पानी मांगा था, मैंने उनको पानी दिया। इस तरीके से कुरान कहता इज़रिब बिअसाकल हजर, लकड़ी पत्थर में मारो। उन्होंने पत्थर में आसा मारा, हमने फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, हमने 12 चश्मे जारी कर दिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी। ओ मेरे नबी, आज मैं अगर आपसे भी लकड़ी लगवाऊं, इसी तरह से आपको भी लक्कड़ पत्थर में मारनी पड़े, फिर कलीम में और हबीब में क्या फर्क होगा? वो कलीमुल्लाह है, आप हबीबुल्लाह हैं। आपको लकड़ी मारने की जरूरत नहीं। ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो यतीम के सर पे फिरती हैं, ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो हर सहाबी के साथ मुसाफा होने में मिलती हैं, गरीबों के लिए दुआ के लिए उठती हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही प्यारी प्यारी उंगलियां एक पानी के बर्तन में आप रख दें, मुझे अपनी किबरियाई की कसम सारे काफिले को इन उंगलियों से निकला हुआ पानी पिला दूंगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में उंगलियां रख दी, सारे जानवरों ने पानी पी लिया, सारे सहाबा किराम ने पानी पी लिया। अब मैंने अर्ज कर दिया एक वाक़या और आपने सुन लिया, लेकिन तय को आप नहीं पहुंचे। असल तो मैं भी नहीं पहुंच सकता, मेरा इदराक इतना कहां कि पैगंबर की बातों को मैं 100% समझ सकूं। नहीं समझे? अरे पानी और चीज है। दुनिया सोडे पीती है, शरबत पीती है, जूस पीते हैं, तरह तरह की चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तरह तरह के मुल्कों का पानी पीते हैं, सब जगह हर चीज पी होगी, हजारों मशरूबात पिए होंगे, हजारों शरबत पिए होंगे, हजारों किस्म के सुकैश पिए होंगे, पर खुदा की कसम अबू बकर और बिलाल उस जमात के जवान हैं जिन्होंने हुजूर की उंगलियों से निकला हुआ पानी पिया। ये शहादत हर एक को कैसे मिल सकती है? उन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मकाम बख्शा था कि खुदावंद आलम ने उनको इतनी बड़ी अजमतें अता फरमाई। और मैं तो ये कहा करता हूं कि सहाबा किराम की नमाजों को भी एक तरफ रखो, रोजों को भी एक तरफ रखो, जिहाद को एक तरफ रखो, उनकी फाका और उनका प्यासा मरना अल्लाह के राह में, इन सारी चीजों को एक तरफ रखो। ये बात उनकी कोई कमी है कि आंख बिलाल की हो और इमामुल अंबिया का चेहरा अनवर हो? हम तो उन लोगों में से हैं। हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद में खजाने में एक चीज महफूज है, 150 साल से, 150-200 साल से एक चीज मौजूद है। साल भर में कभी खास मौके पर उसका दीदार कराया जाता है, जियारत कराई जाती है। ये मैं सफाई नहीं दे रहा, कई लोग कहते होंगे जी देवबंदियों की सफाई देता है, बल्कि मैं अपना अकीदा और अपने बुजुर्गों का प्रोग्राम बताता हूं कि ऐसे थे लोग। दारुल उलूम देवबंद के खजाने में एक रुमाल है। वो रुमाल वो है जिस रुमाल में तकरीबन 200 बरस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करदा पहना हुआ जुब्बा मुबारक लिपटा रहा। यानी ये रुमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करदा नहीं, आप उनके हाथ ने, आपके चेहरे अनवर ने या आपके बदन मुबारक के किसी हिस्से ने इस रुमाल को इस्तेमाल नहीं किया और ना कोई गलत बयानी हुई, बल्कि ये साबित है कि इस रुमाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक जो था वो 200 बरस तक लिपटा रहा। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस रुमाल को सोने की डबिया में रखा हुआ है और उस रुमाल की सारे अल्लाह वाले जियारत करते हैं कि ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को लगा है, खुद आपके जिस्म को भी नहीं, आपके कपड़े को लगा है। जो लोग हुजूर के कपड़े को लगे हुए कपड़े की भी इज्जत करते हो, उनके अंदर हुजूर की मोहब्बत कितनी होगी? वो सोने की डबिया में मौजूद है और कभी कभी उसका खास मौके पर एहतमाम के साथ उसकी जियारत कराई जाती है। नाम पता बताने की मुझे इजाजत नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक, आपकी दाढ़ी मुबारक का एक बाल सोने की डबिया के अंदर और डबिया और फिर उसमें बड़ा कुछ इतर वगैरह उसमें वो संभाल के रखा हुआ है और एक बाल मुबारक में से 2-3 शाखें और निकली हुई हैं। नहीं अर्ज कर रहा था कि जो लोग आपके नालैन मुबारक की भी इज्जत करते हो, उनके खुद अपने दिलों में कितनी मोहब्बत और अजमत होगी। हदीस पाक की एक किताब है जामे तिर्मिज़ी,
अरबी मदारिस में पढ़ाई जाती है। उस किताब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया नक्शा मौजूद है। तुम्हारे दिल में तो कभी ये मोहब्बत भी ना उठी कि कम से कम हम कभी किताबों में हालात में सुने तो सही, आपकी शक्ल मुबारक किस तरह की थी, रंग मुबारक कैसा था, उंगलियां मुबारक कैसी थी, चेहरा अनवर कैसा था, किताबों में सब कुछ मौजूद है। तुम आदि बन गए दौड़े सुनने के, गलत बातें सुनने के, असल बात रह गई। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जामे तिरमिज़ी किताब जो है हदीस पाक की, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पल मुबारक का नक्शा है, आपकी नालैन मुबारक का नक्शा है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक का नक्शा है। अब वो है उस जमाने की, बिल्कुल सादा चप्पल है, पहाड़ी किस्म की। तो मेरे बुजुर्गों का और मेरे अकाबिर का, उलमाए देवबंद का यह अकीदा है कि अगर कोई आंखों से वो नक्शा देख ले, तवज्जो करना, और दिल में ये ख्याल लाए हैं ये भी कोई जुत्ती है, बाटा वाले इतनी अच्छी बनाते हैं, सर्विस वालों की इतनी चप्पलें अच्छी हैं, फलाने मुल्क की इतनी अच्छी है, अमेरिका में यूं बनती है, हमारे यहाँ कंपनियां यूं बनाती है, ये तो कोई खास चप्पल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जिसके दिल में इतनी सी बात आई ईमान चला गया। ईमान नहीं रहेगा इसलिए कि उस जात की नालैन मुबारक की इज्जत भी फर्ज है। आई बात समझ में, यानी किस कदर अजमत है, किस कदर मोहब्बत है और किस कदर ताल्लुक है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इन लोगों को। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक में मदीने पाक से मुरीद खजूरें लाके दे देते, तो आप मुरीदीन को खजूरें तकसीम फरमाते और फरमाते गुठलियां मुझे वापस कर दो, खजूरें खाकर गुठलियां वापस दे दो। हजरत क्या करते, उन गुठलियों को इकट्ठा करके हावन दस्ते में कूटकर सफूफ बनाकर रख लेते और रमजान शरीफ में जिस पानी से रोजा इफ्तार करते वो गुठलियों वाला सफूफ उसमें मिलाकर पीते कि ये मेरे आका के शहर की गुठलियां हैं। कितनी बड़ी इज्जत है। उस जमाने में बिजलियां नहीं होती थी, चिराग जलते थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिदरा पे, जहां हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। 24 घंटे फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हैं, सलात पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, चारों तरफ से रहमत ही रहमत बरस रही है। तो जैतून तेल जलता था, किसी मुरीद ने हजरत को लाके वो चिराग का बचा हुआ तेल, एक तो जैतून वैसे बकबका होता है, जैतून का तेल कोई जायकेदार नहीं होता, वैसे ही बकबका, और फिर उस चिराग का बचा हुआ जो जल चुका हो और भी ज्यादा बदबूदार हो जाता है। लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को जब किसी ने लाके दिया तो हजरत ने वो बचा हुआ चिराग का तेल खड़े होके पिया। तो किसी ने पूछा हजरत ये क्यों? फरमाया तुझे क्या मालूम है, ये उस चिराग का बचा हुआ तेल है जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अक़दस पे जल रहा था। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने मदीने पाक से रुमाल ला के दिया, आप उसको चूमने लगे, आंखों से लगाने लगे। तो किसी ने कहा हजरत क्या चूम रहे हो, ये तो इटली का बना हुआ रुमाल है, मदीने में रुमाल थोड़े ही बनते हैं, ये तो इटली का फला मुल्क का बना हुआ, जर्मन का बना हुआ रुमाल है, आप चूम रहे हैं इसको, ये मदीने में थोड़ी फैक्ट्री कोई रुमालों की कारखाना है। फरमाया नहीं ठीक है, मुझे भी पता है बनाया जर्मन वालों ने है, बना इटली में है, लेकिन ये बात तो देख, मैं तो इसलिए चूम रहा हूँ कि मदीने की हवा इसको लगी है, मदीना मुनव्वरा की इसको हवा लग गई है, इसलिए मैं मोहब्बत में चूम रहा हूँ। अर्ज करने का मकसद ये कि इन लोगों के दिलों में प्यार होता है तो प्यार के इजहार के तरीके होते हैं, मोहब्बत कभी नहीं छुपी रहा करती। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीने पाक पहुंचे, कई मील इधर को जूता उतार दिया, रात का वक्त था, पैर जख्मी हो रहे हैं, सवारी खाली चल रही है। किसी ने अर्ज किया हजरत सवारी पे सवार हो जाओ, पांव जख्मी हो रहे हैं। फरमाया मदीना मेरे आका का शहर है, सवारी पे चढ़कर दाखिल होते हुए मदीने पाक में शर्म आती है, मदीने जैसे शहर में सवारी पे चढ़कर दाखिल हो। चुनाचे जितने दिनों मदीने पाक में रहे जूता नहीं इस्तेमाल किया, जूता नहीं पहना मदीने पाक में रहते हुए मौलाना मोहम्मद कासिम नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो शागिर्दों ने पूछा हजरत पथरीला इलाका है, ठोकरें लगती हैं, आप ऐसा ना करें। फरमाया भाई डर लगता है कहीं मेरा जूते वाला पैर उस जगह पर ना कि पड़ जाए जहां मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगा। इतनी अजमत, इतना प्यार, इतना अदब।
امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینہ پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ مدینہ شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ؟ چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے، جالیوں کے قریب تک گئے اور وہاں جا کر کے سلام عرض کیا تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے، آج مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کام بن گیا، کام بن گیا۔ اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے، اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا، علم حدیث پلا دیا۔ عجب انداز کے لوگ ہیں، عشق ان جیسا۔ باہر تشریف لائے، نعتیہ کلام تو دیکھو، عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ یوں فرماتے ہیں جیوں تو سگانے، جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، او میری مولا بقایا زندگی اگر میری ہے، میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے، میں بڑا راضی۔ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار، میں مدینے میں مر جاؤں، مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے، میں بڑا راضی۔ دیگار عالم کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ وہی کمزور پھر کسی اور آدمی سے متھا لائے کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل تو ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا ہے، تیری عادت بن گئی لڑنے جھگڑنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذرا آنکھ دکھائی نا کہ تو کیا روزانہ لڑائی کر لیتا ہے، تجھے کیا عادت ہے جھگڑا کر لینے کی؟ اندازہ لگاؤ جس کی حمایت میں آدمی مر گیا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے جس کی حمایت کی تھی، موسیٰ مارا آدمی مر گیا، اب یہی کہتا ہے دیکھو جی کئی دن ہو گئے بھی انہوں نے ایک آدمی مارا ہے اور آج میرا نمبر آ گیا دکھے۔ حمایت اسی کی تھی، مگر احسان فراموش جو قوم کی امانت کو نہیں سمجھا کرتے، ان کے ضمیر بک جایا کرتے ہیں، ان کی تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں، آنکھ بدلتی ہے، دل بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ اسی کو کہتا کہ زمانہ گردش کرتا ہے، دن رات بدلتے رہتے ہیں، جذبات لمحات کے دامن میں چھپ کر جذبات بدلتے رہتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔
وہ کمزور آدمی جس کی حمایت کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، خود ہی کہتا ہے کہ کئی دن ہو گئے بھی ایک آدمی مار دیا انہوں نے، اور آج مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ پہنچا کہ کمینے، تیری تو مدد کی تھی، تیری تو حمایت کی تھی، اور تو ہی آج بکواس کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل نکلے، وطن ہی چھوڑ دیا کہ یہ دیش ہی رہنے کے قابل نہیں، جہاں کے بڑے بھی کمزور بھی بدماش ہو جائیں، وہ دیش وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا کرتا۔ اور اب تو سنا ہے بڑے بڑے افسر بڑے نیک آدمی ہو گئے، جیل میں جو قیدی رہتے ہیں انہیں شراب کی بڑی تکلیف تھی، اندر ہی بھٹی لگوا دی کہ یہی بناؤ، تازی تازی یہی پیو بابا۔ نیک آدمی اکٹھے ہو گئے سب۔ ہمیں کیا ہے، آئے گی مصیبت انشاءاللہ کئی دن پہلے نمبر تمہارا لگے گا، ہمارا بعد کو لگے گا۔ کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ تم نے ایک آدمی کو پہلے بھی مارا، کیا آج میرا مارنے کا ارادہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں، جہاں کا بادشاہ فرعون ظالم ہو اور جہاں کے کمزوروں کا یہ حال ہے، ان کی حمایت کرو تو وہ الٹی بکواس کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو سیدھے راستے پہ لگاؤ تو وہ الٹے بھونکتے ہیں، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے مدین کی طرف، راستے سے واقف نہیں، حالات سے واقف نہیں، کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں۔ اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے، مکان والے سے پوچھو گے، دکان والوں سے پوچھو گے، راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے، کلیم اللہ کا حال دیکھو، ربی عسى ان یہدی سواء السبیل، اور میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں، تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا۔ حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کریں۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا، راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا۔ مگر یہاں فرمایا عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے، شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے۔ مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، راستہ خدا سے پوچھا، وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ، دو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں، بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی۔
نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو۔ وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا۔ اور بکریاں پیاسی ہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کہے گا؟ بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے۔ ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسٹو ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ ہر نبی، ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں، حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے، خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ، تم چلو، بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے۔ وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا۔ کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے؟ لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے، ان بکریوں کو پانی پینے دو۔ انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے، وہ پانی کیا پینے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا، حتی یسقدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتی یسقدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا، بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔
اللہ اکبر. پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو. کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے. ان لڑکیوں سے آتا پتہ نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی، مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی. فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے، اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے. مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے. میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے. میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں. اور میرے پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اولوالعزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا الہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں. میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے. نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے. آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا. ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے. لو خان ہو کر فقیر بنے، شیخ ہو کر فقیر بنو، چودھری ہو کر فقیر بنوں، محتاج بنوں خدا کا. پروردگار عالم نے جب سنا دریائے کرم جوش میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك. اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور. فرمایا کھانا کھانا نہیں، کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں. میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا. موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں. موسیٰ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے؟ آپ دیش کو کیا کریں گے؟ آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں، جھولی تیری ہو، عطا میری ہو، مانگنے والا تو ہو، بھر دینے والا میں ہوں. تو مانگے روٹی، میں تیرا گھر آباد کر دوں. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی
اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، بے نیاز ہے. قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا. اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں، تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی، ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے. ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے، دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں گا آپ کو کیسا تھا. آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے. ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں حضور کے وصال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے. فرق پڑتا چلا کہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے. مسجدوں میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں. البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے. 3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں. اب یہ بات آپ سوچیں، ان کے خامند نہیں ہیں، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے، ماں باپ حرام خور ہو گئے، بھاڑا کھاتے ہیں لوگ. اس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے. ہر آدمی کو پتا لگ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو، 40 گز اس طرف، 40 گز اس طرف، 40 گز اس طرف، ہر طرف 40 گز، 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے. نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو. ترقی یافتہ دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو. یہ ساری انگریز لعنتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام، جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. ویسے نام لیتے ہیں، ہم پنج پاک کو ماننے والے ہیں، ہم 12 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی، او شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. بکرے کی ایک کھال ہے، اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے، رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے. گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں. تم
تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ 5 کو، نہ 12 کو، نہ 18 کو، نہ سلسلے چشتیہ کو، نہ قادریہ کو، شیطان کو مانتے ہیں۔ جس لڑی کو پکڑو گے، سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے، تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا۔ بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا، خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے، میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے، یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے